بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی UAE کی تازہ ترین نیو اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی یہ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ آپ کو صرف اور صرف انفارمیشن پرپز کے لیے دی جا رہی ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو یہ نیوز اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 پر دبئی سے آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی اچھی خبر جو وہ شائع کی جاتی ہے کہ دبئی کے تمام سرکاری دفاتر جو ہے کل سے مکمل طور پر 100% عملے کے ساتھ کام کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ تو اس کی مزید تفصیلات کے مطابق UAE کی گورنمنٹ نے کووڈ-19 کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے بارے میں رہائشیوں کی وابستگی پر بھی زور دیا ہے۔ دبئی میں سرکاری دفاتر کو اتوار یعنی کہ 14 جون کو پوری صلاحیت 100% کے ساتھ جو ہے کام کرنے کی اجازت اب مل گئی ہے۔ یہ فیصلہ 27 مئی کو دبئی کے ولی عہد شہزادہ اور ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین شیخ حمدان بن راشد المکتوم نے اعلان کیا تھا۔ اس فیصلے کے ایک حصے کے طور پر نجی شعبے کے کاروباری اداروں اور شاپنگ مالز کو 3 جون 2020 سے 100% صلاحیت پر کام کرنے کی اجازت جو اب دے دی گئی ہے، اور اس پر ولی عہد شہزادے نے تصدیق کی ہے کہ تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد جو وہ کیا جائے گا اور قریبی نگرانی کی جائے گی تاکہ اس کرونا وائرس کے تناؤ بھرے ماحول میں بھی بہتر طریقے سے کام کیا جا سکے۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بڑی اچھی خبر ہے، کیونکہ دبئی کے تمام سرکاری دفاتر جو ہے 14 جون اتوار کے دن سے ہی مکمل طور پر 100% کے ساتھ آپ کام کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 2 پر UAE کی طرف سے ایک نیو اپڈیٹ جو ہے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ UAE گورنمنٹ نے ایک نیو اپڈیٹ جو ہے وہ جاری کی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کہ بیرون ملک میں پھنسے ہوئے تھے اور اب UAE میں واپس آنا آہستہ آہستہ شروع کر رہے ہیں۔ تو اس کی نیوز اپڈیٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات میں واپسی آنے والے پھنسے ہوئے رہائشیوں کے لیے مرحلہ وار گائیڈ لائن جو ہے وہ بھی شروع کر رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات کے مطابق ریگولیٹر نے کہا ہے کہ رہائشی جو گھر کی کوارنٹائن کا انتخاب کرتے ہیں انہیں کچھ معیارات کو پورا کرنا ہوگا جس کی اتھارٹی کی تصدیق ہوگی۔ تو اس پر مزید تفصیلات دیتے ہوئے دبئی ٹورزم نے کووڈ-19 وبائی امراض کے درمیان متحدہ عرب امارات میں واپس آنے والے رہائشیوں کے لیے چیک لسٹس اور رہنما خطوط جاری کیے ہیں، جس سے گھر میں یا کسی ہوٹل میں کوارنٹائن کے اختیارات فراہم کیے جائیں گے۔ اس پر ریگولیٹر نے کہا ہے کہ رہائشی جو گھر کی کوارنٹائن کا انتخاب کرتے ہیں انہیں کچھ معیارات کو پورا کرنا ہوگا جس کی اتھارٹی کے ذریعے تصدیق ہوگی، اور وطن واپسی کے لیے کووڈ-19 DX بھی انسٹال کرنا ہوگا، اور اس پر اندراج بھی کرانا لازمی ہوگا۔ یہ ایک اپلیکیشن ہے اور ایک معاہدے پر بھی دستخط کرنا لازمی ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات نے جمعرات کو ریزیڈنسی ویزا رکھنے والوں کو ملک واپس جانے کی اجازت دینے کے لیے ایک پہل جو ہے وہ شروع کی ہے، جس میں تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ رہائشی کو جو ہے اس مقصد کے لیے چنا گیا ہے۔ تو نمبر 3 پر ایک نیو اپڈیٹ جو ہے دبئی سے شائع کرتے ہیں کہ دبئی میں کرونا وائرس کی وجہ سے بیرون ملک پھنسے ہوئے باشندوں کے لیے داخلہ اجازت نامے سائٹ کا بھی اعلان شروع کر دیا گیا ہے۔ اب اس کی نیو تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے تمام رہائشیوں کو اجازت نامے کے لیے آن لائن درخواست دینے کے بعد 1 جون سے واپس آنے کی اجازت جو ہے وہ پہلے ہی دے دی گئی تھی۔ دبئی کے جنرل ڈائریکٹریٹ آف ریزیڈنسی اینڈ غیر ملکی امور نے ایک ایسا آن لائن فارم جو ہے وہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے جہاں متحدہ عرب امارات کے درست رہائش پذیر ویزا رکھنے والے اور بیرون ملک میں پھنسے ہوئے یا داخلہ اجازت نامے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اس سال کے آغاز میں متحدہ عرب امارات نے کرونا وائرس پھیلنے کی وجہ سے دنیا بھر میں پروازیں معطل ہونے کے بعد بیرون ملک پھنسے رہائش پذیر شہریوں کے لیے خصوصی خدمات کا آغاز بھی کیا تھا۔ اس کی نیو انفارمیشن کے مطابق جمعے کی رات ایک ٹویٹ میں DGRF نے رہائشیوں سے کہا ہے کہ درخواست دیں اور اپنا ٹکٹ بک کروانے سے پہلے وطن واپس جانے کی درخواست اجازت نامہ جو ہے وہ پہلے حاصل کریں۔ تو اس کے بعد نمبر 4 پر بات کرتے ہیں کہ حکام نے وارننگ جاری کی ہے کہ متحدہ عرب امارات کے کرنسی نوٹوں کو نقصان پہنچانے پر آپ کو 5 لاکھ درہم کا جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کی مزید انفارمیشن کے مطابق متحدہ عرب امارات کے پبلک پراسیکیوشن نے سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز کلپس کو غیر ملکی انداز میں قومی کرنسی کی فلم بندی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے پبلک پراسیکیوشن نے عوام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ قوانین کی پاسداری کریں اور قومی کرنسی کو کسی بھی طرح سے کم نہ سمجھیں۔ پبلک پراسیکیوشن نے کہا ہے کہ قومی کرنسی متحدہ عرب امارات کے نام اور نشان کی حیثیت جو ہے وہ رکھتی ہے، لہٰذا اخلاقی قدر اس کی مادی قیمت سے کہیں زیادہ ہے، اور کوئی بھی ایسا سلوک جسے کرنسی کی توہین سمجھا جاتا ہے متحدہ عرب امارات کے قانون کے ذریعے اسے سزا دی جا سکتی ہے۔ اگر آپ نے بھی UAE کی کرنسی کی بے حرمتی کی یا اس کی بے حرمتی کرتے ہوئے پکڑے گئے تو آپ کو 5 لاکھ درہم کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو نمبر 5 پر ابوظہبی سے ایک نیو اپڈیٹ جو ہے وہ شائع کرتے ہیں کہ ابوظہبی پولیس نے وارننگ جو ہے وہ جاری کی ہے کہ سوئمنگ پول میں بچوں کو تنہا مت چھوڑیں۔
کیونکہ ڈوبنے کے واقعات کو روکنے کے لیے فورس نے مدد جو ہے وہ فراہم کر دی ہے۔ اس کی مزید انفارمیشن کے مطابق ابوظہبی پولیس نے والدین کو اپنے بچوں کو تیراکی کے تالابوں میں تنہا چھوڑنے کے لیے خطرے سے خبردار کیا ہے۔ اس کے سرکاری فیس بک پیج پر پولیس نے کہا ہے کہ بچوں میں ڈوبنے کے بہت سارے واقعات کے پیچھے والدین انہیں گھر کے احاطے میں اندر پول کے اندر تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پولیس نے مزید کہا ہے کہ والدین کی آگاہی اپنے بچوں کو اس طرح کے افسوسناک حادثات سے بچانے کا بنیادی نقطہ ہے، اور انہوں نے وارننگ جو ہے وہ کی ہے کہ والدین کو کبھی بھی رغبت پیدا نہیں کرنا چاہیے جبکہ ان کے بچے تالاب میں موجود ہیں، کیونکہ ڈوبنے کے واقعات صرف چند منٹوں میں ہی پیش آ جاتے ہیں۔ تو اس پر پولیس نے مزید بتایا کہ والدین کو تالاب کے ارد گرد باڑ جو ہے وہ لگانی چاہیے تاکہ بچوں کو حادثاتی طور پر نیچے گرانے سے بچایا جا سکے۔ تو نمبر 6 پر یو ای کی طرف سے ایک اچھی اور ایک بری خبر جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے شائع کی جاتی ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ یو ای نے نیو جابز دینے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ اس کے برعکس بری خبر یہ ہے کہ تنخواہ میں آپ کو 15 سے 20% جو ہے وہ کٹوتی کی جائے گی، یعنی کہ 15 سے 20% کم تنخواہیں ملیں گی پہلے کی نسبت۔ مزید اس کی انفارمیشن کے مطابق کہ عارضی تنخواہوں میں کٹوتی اور 4 دن کام کرنے کا ہفتہ ایک نیا معمول ہے، کیونکہ فرموں میں لاگت کمی آ رہی ہے اب۔ تو اس کی مزید انفارمیشن کے مطابق اب نئے ملازموں کی بھرتی کرنے والی کمپنیاں کووڈ-19 کرونا وائرس سے پہلے کی مدت کے دوران 15 سے 20% کم تنخواہیں پیکج میں وہ پیش کر رہی ہیں۔ تو کونسلیٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ عارضی تنخواہوں میں کٹوتی اور 4 دن کے کام کرنے کا ہفتہ کچھ فرموں کے لیے ایک نیا معمول ہے، کیونکہ وہ اپنے اخراجات پر سخت کنٹرول رکھتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے، کیونکہ فارغ بیٹھنے سے اچھا ہے کہ 15 سے 20% تنخواہ کاٹ جائے لیکن ملے تو صحیح۔ جو لوگ جاب کے سلسلے میں دبئی یا یو ای آئے تھے تو ان لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی خبر جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو نمبر 7 پر آپ لوگوں کے کوشچن جو ہے وہ شائع کیے جاتے ہیں۔ تو کوشچن نمبر 1 جو ہے نواز کریم ہم سے پوچھتے ہیں کہ بہت بار آپ سے پوچھا ہے کہ مسجد کب اوپن ہوں گے۔ تو بھائی اس بارے میں یو ای گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی بھی نیو اپڈیٹ جو ہے وہ جاری نہیں کی ہے۔ جب تک یو ای گورنمنٹ اس بارے میں کوئی بھی پراپر نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتی تو ہم بھی آپ لوگوں سے کوئی بھی نیو انفارمیشن شیئر نہیں کر سکتے، لیکن جیسے اس بارے میں کوئی بھی نیو اپڈیٹ آتی ہے تو سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو بتا دیں گے۔ تو نمبر 2 پر شیراز احمد ہم سے پوچھتے ہیں کہ ویزا ری نیو ہو سکتا ہے، میرا ویزا جو ہے مئی میں ختم ہو گیا تھا۔ تو بھائی اس بارے میں یو ای گورنمنٹ نے جو نیو اپڈیٹ جو ہے وہ جاری کی تھی اس کے مطابق یہ تھا کہ جن کے ویزے بھی مارچ 2020 کے بعد جو ہے یعنی کہ وزٹ ویزا یا ریزیڈنٹ ویزا جو وہ ایکسپائر ہو گئے تھے تو ان کی ڈیٹ جو ہے دسمبر 2020 تک بڑھا دی گئی ہے۔ لیکن اگر آپ کا ویزا جو ہے مارچ 2020 سے پہلے جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا تھا تو آپ کو 18 اگست کا ٹائم جو وہ مل رہا ہے، اس سے پہلے اگر آپ اپنے وطن واپس چلے جاتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی فائن نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک بات رہی نیو ویزے کی تو نیو ویزا بھی اگلے منتھ سے یعنی کہ جولائی سے جو وہ سٹارٹ ہونا شروع ہوں گے، اور اس کی نیو انفارمیشن لینے کے لیے آپ متعلقہ فیلڈ کے آفس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پر ارمان نامی شخص جو وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا فیملی ویزا 16 مارچ کو ختم ہو گیا تھا، ہم 14 مارچ کو انڈیا واپس جانے والے تھے لیکن کرونا وائرس لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں جا سکے اور فلائٹ جو ہے وہ بند ہو گئی، تو ہم پر فائن تو نہیں آئے گا نا اب؟ تو بھائی یو ای گورنمنٹ کی نیو انفارمیشن کے مطابق جو انہوں نے نیو ڈیٹیل جو وہ دی تھی اس بارے میں، انہوں نے کہا تھا کہ جن کے بھی وزٹ ویزے یا ریزیڈنٹ ویزے مارچ 2020 کے بعد ایکسپائر ہو گئے ہیں تو ان کی ڈیٹ جو ہے دسمبر 2020 تک بڑھا دی گئی ہے۔ نمبر 4 پر صابر خان ہم سے پوچھتے ہیں کہ دبئی کی پرائیویٹ بسوں میں ورکر کی تعداد جو ہے کب بڑھے گی، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے 83 پیسنجر کی بجائے ہم صرف 30 پیسنجر بیٹھنے کی اجازت جو ہے وہ دے دی گئی ہے اب۔ تو بھئی اس بارے میں ویسے تو کوئی نیو اپڈیٹ جو وہ جاری نہیں کی گئی ہے یو ای گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن اس تناؤ بھرے ماحول کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ جب تک یہ وبا ختم نہیں ہو جاتی تب تک آپ کو ایسے ہی کام کرنا ہوگا۔ تو نمبر 6 پر علی رضا ہم سے پوچھتے ہیں تو بھائی ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا سوال جو ہے بڑی مشکل سے ہمیں سمجھ آیا ہے، اس لیے آپ صحیح سے لکھا کریں۔ تو شاید آپ یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ میرا ویزا جو ہے وزٹ ویزا ایکسپائر ہونے والا ہے، اس پر فائن تو نہیں آئے گا، اس بارے میں ڈیٹیل بتائیے۔ تو بھائی یو ای گورنمنٹ کے مطابق جن کے ویزے بھی مارچ 2020 کے بعد ایکسپائر ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، تو ان کی ڈیٹ جو وہ بڑھا دی گئی ہے دسمبر 2020 تک، ان کو کوئی بھی فائن نہیں آئے گا۔ تو نمبر 7 پر ملک تحسین ہم سے پوچھتے ہیں کہ جن کا وزٹ ویزا جو ہے ختم ہو گیا ہے ان کے فائن کب سے سٹارٹ ہوں گے؟ تو بھائی ان کے فائن جو ہے دسمبر 2020 کے بعد یعنی کہ 2021 سے شروع سے ہی سٹارٹ ہوں گے، کیونکہ یو ای گورنمنٹ کے مطابق جن کے ویزے بھی مارچ 2020 کے بعد ایکسپائر ہو گئے تھے ان کی ڈیٹ جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے دسمبر 2020 تک۔ تو بھائی یہ تھی ہمارے پاس آج کی تازہ ترین نیو اپڈیٹس۔ اسی طرح کی نیوز اگر آپ سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں چینل کو اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو۔ ملتے ہیں کل والے دن ایک نیو اپڈیٹ کے ساتھ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔